اوکے جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج ہماری فورتھ کلاس ہے اینڈ the topic is حضرت ادریس علیہ السلام۔ حضرت ادریس علیہ السلام سے پہلے ہم نے حضرت شیس علیہ السلام کے بارے میں پڑھا اور اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں پڑھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت شیس علیہ السلام کو اپنا نبی مقرر کر کے بھیجا اور لوگوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام کی باری آئی تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام جو تھے وہ یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تقریباً آخری یعنی کہ لیٹر ایجز، بعد کی عمر میں جو ہے نا ان کی پیدائش ہوئی تھی، اور اکارڈنگ ٹو سم نریشنز ان کی پیدائش جو ہے وہ عراق میں ہوئی تھی، جس کو اس وقت اس ٹائم میں انگلش میں اس کو بیبلون کہتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیس علیہ السلام سے کافی کچھ سیکھا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام دینا سیکھا، اور حضرت شیس علیہ السلام نے جس طریقے سے قابیل کے قبیلے کو اسلام کی دوبارہ تبلیغ دی، اسلام کا میسج جو تھا وہ دوبارہ پہنچایا، اسی طریقے سے حضرت ادریس علیہ السلام نے حضرت شیس علیہ السلام سے بھی تبلیغ سیکھ کے تو قابیل کے قبیلے کو دینا شروع کی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کہا جاتا ہے کہ وہ بڑے ایک پرسکون انسان تھے۔ ہی واز ویری کام، اور کافی اونچے اور ہینڈسم تھے۔ ان کی جو داڑھی تھی وہ ہی ہیڈ اے فل گرون بیئر، اور ان کی داڑھی کے بال کافی موٹے تھے۔ اینڈ حضرت ادریس علیہ السلام ہی واز فل آف وزڈم، اور ہی یوز ٹو پونڈر اے لاٹ، مطلب کہ وہ چیزوں کے بارے میں کافی زیادہ سوچتے تھے، اور وہ زیادہ بولتے نہیں تھے، کافی چپ رہتے تھے، جس کی جو ہے نا وہ تعلیم ابھی تک اسلام ہمیں دیتا ہے کہ پہلے سوچو پھر بولو، ناپ تول کے بولنا چاہیے، ایسے فضول میں جو ہے وہ بولنا نہیں چاہیے۔ اور یہ فضول بولنے کی جو عادت ہے نا، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ قرآن مجید میں دیکھیں، ایک تو ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہم انی اسألک الجنہ، اس کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ پاک مجھے جنت کے لوگوں میں شمار کر۔ آئی تھنک اس کا یہی ٹرانسلیشن، آئی تھنک اگر غلط ہے تو مجھے آپ کریکٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ اللہم انی اسألک الجنہ، اس کا مطلب ہے کہ مجھے یعنی کہ جنت دے۔ پھر کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہم انی اسألک الفردوس الاعلی، یعنی کہ ہم لوگ یعنی کہ جنت الفردوس کیوں نہ لیں، ہم لوگ صرف جنت کیوں لیں؟ اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس جو بنائی ہے، مطلب کہ او مائی گاڈ، وہ تو میں جب بتانا شروع ہو جاؤں تو میں رکوں گا ہی نہیں۔ مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے جو جنت ہے وہ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے کن سے بنائی ہے۔ جنت الفردوس بھی اللہ تعالیٰ نے کن سے ہی بنائی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جنت الفردوس کا میک اپ کرتا ہے، روزانہ اس کا میک اپ کرتا ہے، رائٹ؟ اور جنت الفردوس لینا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن اتنا مشکل بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت آسان کر دیا۔ بتانا مقصود یہ تھا کہ قرآن مجید کی سورت ہے سورت المؤمنون۔ سورت المؤمنون میں کلیئر کٹ آسان الفاظ میں جنت الفردوس میں جانے کی 7 ریکوائرمنٹس وہاں پہ موجود ہیں، اور ان 7 ریکوائرمنٹس کو اگر آپ پورا کر لیں تو قرآن آپ کو یہ نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ میں تمہیں جنت الفردوس دے دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے آپ کو کہ میں تمہیں ایسے دوں گا کہ جیسے تمہارے لیے یہ وراثت میں دی گئی ہو۔ یو ول انہیرٹ الفردوس، اور انہیرٹ کا مطلب وہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس وہ چیز موجود ہے انکنڈیشنلی۔ آپ امیر ہیں، غریب ہیں، آپ کی ایک ٹانگ ہے، ایک ٹانگ نہیں ہے، if somebody inherited you، آپ کے پاس وہ چیز موجود ہے، یو آر دا اونر، کنٹرولر، اور آپ کے پاس اس چیز کی اونرشپ ہے۔
ان 7 ریکوائرمنٹ میں سے ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ فضول، بے معنی، بے مقصد گفتگو اور بات چیت سے پرہیز کریں. اب فضول اور بے معنی اس میں جو ہے نا ہماری غیبت، تہمت، فضول کے جوک، فضول کی بحث، فضول کی گفتگو جس کا کوئی مطلب نہیں، جس کا کوئی معنی نہیں، جس کا کوئی ہماری زندگیوں میں اس کا کوئی کردار نہیں ہے، اس سے نہ ہمیں کوئی فائدہ نہ کسی کو فائدہ. اب میں یہاں پہ بیٹھا ناروے کی پولیٹکس کے بارے میں بات کرنا شروع کر دوں کہ یار وہ جو عورت ہے نا اس کا ہسٹری میں یہ ہوا تھا اور اس کا جو ہے نا وہ یہ نہیں ٹھیک، تو اس کے جو ہے نا آئندہ کے 6 مہینے وہ فارغ ہوں گے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. پریکٹیکلی میری زندگی میں اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو انسٹیڈ آف ڈوئنگ دیٹ وی کین پونڈر آن اوور سیلف، جو کہ تمام انبیاء جو ہے وہ یہ کرتے تھے. دے پونڈر آن دیئر سیلف کہ ہاؤ کین دے اچیو مور اور دا ہائر لیول آف اسپرچویلٹی. تو سورۃ المؤمنون کے اندر جو 7 شرائط ہیں، ان 7 شرائطوں میں سے ایک شرائط یہ ہے کہ فضول بولنے، گفتگو کرنے سے پرہیز کریں. تو حضرت ادریس علیہ السلام جو ہے وہ بھی کافی چپ رہتے تھے، اور ہی یوز ٹو تھنک الاٹ، ہی یوز ٹو پونڈر الاٹ اپنے بارے میں، اور اپنے ارد گرد و نواح کے بارے میں کافی سوچتے تھے. حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں اتنی زیادہ تفصیل کے ساتھ جو ہے ان کی ڈیٹیل بیان نہیں ہے، نہ ہی روایات میں اتنی ڈیٹیلز ہیں. جسٹ فار دا انفارمیشن، ادریس علیہ السلام کو انگلش میں تو ہم IDREES لکھیں گے جیسے یہ پیچھے ہے، لیکن ان انگلش میں جیسے آدم کو ایڈم کہتے ہیں اور نوح علیہ السلام کو نوح کہتے ہیں، تو ادریس علیہ السلام کو انگلش میں بائبل میں اینوک کہا جاتا ہے. ENOCH. may اللہ be pleased with him. ادریس علیہ السلام وہ پہلے انسان تھے جس کو اللہ تعالیٰ نے قلم کے ساتھ لکھنا سکھایا. And then this was the knowledge was not attained, but this was the knowledge given by Allah subhanahu wa ta'ala. And not only this knowledge, اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھایا تھا ایسٹرونومی، مطلب ستاروں کا جو علم ہوتا ہے وہ سکھایا تھا. اور یہ حضرت ادریس علیہ السلام کا ہی ٹائم تھا کہ جب لوگوں نے گارمنٹس بنانا شروع کیے، انہوں نے پہننا شروع کیے، اور انہوں نے لوگوں کو سکھانا شروع کیے. ان سے پہلے مجھے کنفرم نہیں ہے، لیکن ان سے پہلے جہاں تک میں اندازہ کر سکتا ہوں یا میں سوچ سکتا ہوں وہ یہی ہے کہ جانوروں کی کھالیں اور درختوں کے پتوں سے اور وٹ ایور دا آرگینک سورسز جو تھیں ان سے جو ہے نا وہ اپنا مرد اور عورت اپنا اورا جو ہوتا ہے اس کو ڈھانپتے تھے. لیکن حضرت ادریس علیہ السلام کے دور سے جو ہے نا بائی یوزنگ دوز سیم تھنگس assuming using those same things جو ہیں، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے نا علم سکھایا کہ گارمنٹس، یعنی اس دور میں ہوتا ہوگا پتہ نہیں جبہ تھا یا شرٹ تھی یا شلوار قمیض تھی، لیکن ایک پراپر ڈیزائن ان کو بنانا سکھایا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو قلم سے پڑھنا لکھنا سکھایا، لکھنا سکھایا تو کوس پڑھنا بھی ان کو آتا ہی ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ان کو لکھنا سکھایا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اب خالد بھائی اور رائلا جی اور دوسرے بھی عائشہ، ایسٹرونومی کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ فلکیات تو نہیں کہتے؟ فلکیات تو ایسٹرونومی وہ تو فلکیات تو ماہر فلکیات نہیں ہوتا ہے. کیا پوچھ رہے تھے حمزہ؟ ایسٹرونومی کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ ایسٹرونومی علم فلکیات. نجوم. علم فلکیات. ہاں علم فلکیات. تو علم فلکیات اللہ تعالیٰ نے پین سے لکھنا سکھایا، ستاروں سے علم فلکیات دیا، اور کپڑوں سے انہوں کو کپڑے بنانا سکھائے. اب علم فلکیات آپ سب لوگوں کو پتہ ہی ہے، لیکن جسٹ فار دا ریکنفرمیشن، علم فلکیات سے آپ کو رستوں کا علم ہوتا تھا.
اینڈ اسپیشلی فار دوز پیپل جو کہ سمندر میں جو سفر کرتے ہیں ان کے لیے ستارے جو ہے وہ ایک رستہ گائیڈ کرتے تھے. اس کے علاوہ ایسٹرونومی کا کیا فائدہ ہے؟ تھوڑا سا میرے بھی علم میں اضافہ کریں. اینی ون نوز ایسٹرونومی کا اس کے علاوہ کیا جو سمندر میں پرپس ہے؟ جو سمندر میں جہاز چلتے ہیں وہ اس کی دیکھ کے ڈائریکشن دیکھتے ہیں. ہاں جی، وہ ایک تو ڈائریکشن ہو گئی نا، یعنی کہ رستوں کا علم ہو گیا. اس کے علاوہ ایسٹرونومی کا کیا پرپز ہے یا کیا اسے ہم فائدہ لیتے ہیں؟ مہینوں کا حساب رکھتے ہیں. کیا؟ مہینوں کا حساب، منتھس کا حساب رکھتے ہیں. وہ تو چاند سے ہوتا ہے، وہ ایک چاند کی اس روٹیشن سے اور چاند کی اس روٹیشن سے. اینی وے آئی تھنک پرانے زمانے میں نجوم کو ستاروں دیکھ کے ستاروں کی چال دیکھ کے فیوچر پریڈکٹ ستاروں کرتے تھے. کی ایکچولی ستاروں کی یہ تعلیم یہ بھی وہ ہوتی ہے نا، اس میں ایڈ ہے. اچھا، ستاروں سے گائز وہ تو ایسٹرولوجی نہیں ہوتی ستاروں والی. ایسٹرولوجی اور ایسٹرونومی میں کیا فرق ہے؟ One is astrology and one is astronomy. جہاں stars والا جو ہے I think وہ astrology میں آتا ہے. پر ایسٹرونومی میں کیا ہے؟ جہاں تک میری نہیں، اسٹار والا جو ہے وہ ایسٹرونومی میں آتا ہے. نہیں، جو جیسے سائنس کو اسٹڈی میں کرتا ہے. آتے ہیں، ایسٹرولوجی میں آتے ہیں. اسٹار سائنس ہم ایسٹرولوجی میں نہیں آتے. نہیں، ایسٹرونومی میں کیا آتا ہے؟ ایسٹرولوجی میں وہ سائنس کی جو سائنس ہیں، لیو ویبرا وغیرہ، اس کی اسٹڈی کو ایسٹرولوجی کہتے ہیں. یار وہ تو یہ تو اب کی ہاں، تو لیبرا یہ سب کیا ہے؟ اسٹار سائنس سے تو آئی ہے ساری چیزیں. ستاروں کی پڑھائی کو شاید ایسٹرونومی کہا جاتا ہے. the study of everything in the universe beyond earth's atmosphere. جو stars کا ہے وہ ایسٹرولوجی ہے اور ایسٹرونومی ہے اسٹڈی آف ایوری تھنگ ان دا یونیورس بیونڈ ارتھ ایٹموسفیئر. اس میں نہیں ہے astronomy is the scientific study of the stars. That includes objects we can see with our naked eyes like the sun, the moon, the planets and the stars of course. یہ ایسٹرولوجی ہے، ایسٹرونومی ہے، ایسٹرونومی ہے. لیکن جو اسٹار سائنس وغیرہ ہوتے ہیں وہ ایسٹرولوجی ہے. تو وہی ہوتا ہے ایسٹرونومی، یعنی جو ہم دیکھ سکتے ہیں، چاند، سورج، ستارے، یہ ہم دیکھ سکتے ہیں، پلینٹس وغیرہ، ان کی اسٹڈی کو ایسٹرونومی کہتے ہیں. اور جو اسٹار سائنس ہوتے ہیں، ہوروسکوپ اینڈ آل دیٹ، وہ ایسٹرولوجی میں آتے ہیں. Astronomy is a science that studies everything it's outside of Earth's atmosphere, such as planets, stars, asteroids, galaxies, and the properties of relationship of those celestial bodies. Astrology, on the other side, is the belief that the positioning of the stars and the planets affect the way events occur on Earth. Astrology is a belief, it's not a study. کیا چیز؟ Astrology is a belief. It's not a study. ہاں بلیف مطلب جو ہوروسکوپ پہ جو ہوروسکوپس جو کہتے ہیں نا وہ والا. ہاں تو پھر یہاں پہ جو ہے نا پھر وہ ڈائلوجی ٹھیک ہے. The study is called astronomy and the belief is called astrology. اور وہ جو belief میں جو آتا ہے نا وہ belief میں آتا ہے horoscope. And then guys tell me, what do you think about the horoscope? We as a Muslim, should we believe on these horoscopes? Not at all, sir. These are superstitions and we don't believe in superstitions. Simply it predicts I think future. this is shirk in short. ہاں جی, this predicts future and ہمارا ایمان ہے کہ ہمارا لکھا ہوا ہے صرف اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں, ہمارا کسی کو فیوچر کے بارے میں نہیں پتا. کچھ لوگ آئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پوچھنے کے لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ قیامت کب آئے گی, when is the hour. انہوں نے کہا, پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فیوچر کا علم کسی کو نہیں ہے سوائے اللہ کے.
जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो फ्यूचर का जो इल्म था, जो प्रोफेसीज थी, वो भी अल्लाह ताला की तरफ से अता करता था, ठीक है। जो एक्चुअल जो फ्यूचर का जो नॉलेज है कि मेरा क्या बिहेवियर होगा, मैं अगले हफ्ते क्या करूंगा, मैं कब मरूंगा, मेरे तासुरात कैसे होंगे, मेरा बिहेवियर कैसा होगा, दिस इज टोटली बैड। ज़ाहिला जी ने जो है ना वो फतवा दे दिया कि ये शिरक है। एक्चुअली इट इज अ शिरक, बट यस इट इज अ शिरक, इट इज वेरी वेरी बैड, इट इज वेरी बैड। क्योंकि इस्लाम सीधा सीधा कहता है कि नोबडी नोज, आप हॉरोस्कोप के ऊपर डिपेंड करके अपना फ्यूचर सेट कर ही नहीं सकते, नॉट इवन इन अ जोक, राइट। आप जोक में शिरक तो नहीं कर सकते ना। आप जोक में कहते हो कि जो है ना वो हरे राम तो फलाना टमकाना, तो ये तो नहीं, आप नहीं, जोक जैसे लोग हाथ देख के कहते हैं कि भाई तुम्हारी शादी जो है ना 2020 में होगी, फॉर एग्जांपल 19 में, तो ऐसा नहीं है, तू कौन है क्योंकि हमें नहीं पता हाँ कि क्या पता 2019 से पहले हम जिंदा भी रहे या नहीं, हमें थोड़ी पता। एग्जैक्टली तू कौन है भाई कहने वाला 2019 में मेरी शादी होगी। और बिलीव नहीं, पाकिस्तान में तो ये इतना आम होता था, है कि मुझे पता नहीं है। सर इल्म आपके नजूमी जिसे कहा था, इल्म नजूमी जो पैटर्न वर्ड है हमारे। नजूमी यार, आपके ये तो नेशनल अभी भी हो रहा है। टेलीविजन पे हमजा भाई, नेशनल टेलीविजन पे लोग बैठ के ये काम कर रहे होते हैं, टोरो कार्ड ये बता रहे होते हैं कि ये वजीर आजम इस तरह करेगा, इस तरह करेगा। अल्लाह इट इज पार्ट ऑफ कल्चर, पार्ट ऑफ कल्चर। इमेजिन आई मीन लोगों की स्टुपिडिटी का लेवल चेक करें। लोग तोतों से अनफाल निकलवा के, यानी कि आपका पूरा का पूरा फ्यूचर जो है ना वो 2 पर वाले तोते ने करना है। मतलब कि हम लोग पता नहीं किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। एनीवे, तो ये 3 इल्म जो है वो अल्लाह ताला ने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को दिए थे। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने लिखना सिखाया था, और अल्लाह ताला ने उनको सर वो एस्ट्रोनॉमी, मेरे नफ्सियात होते हैं, वो आपको बताती हैं वो जो आप सुनना चाहते हैं। हाँ इसका एग्जैक्टली वो उन्होंने अच्छा, फिर अल्लाह ताला ने आपको एस्ट्रोनॉमी का इल्म दिया, फिर अल्लाह ताला ने आपको मलबूसात, गारमेंट्स, द नॉलेज ऑफ गारमेंट्स। सो आई वुड थिंक अल्लाह ताला ने द नॉलेज ऑफ क्रिएटिंग डिजाइन, अल्लाह ताला ने वो आपको इल्म दिया। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का जो मैसेज था वो क्या मैसेज था? It was the same message as शीस अलैहिस्सलाम, it was the same message as हजरत आदम अलैहिस्सलाम। जो पहले जो अंबिया आते थे ना, वो अपनी शरीयत लेके आते थे, और उनका जो पैगाम होता था, उनका पैगाम ये होता था कि एक रब की इबादत करो और आखिरत पर ईमान लाओ। इनका जो सबसे बड़े जो, जैसे हमारा ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा ये मैसेज है ना, यानी कि हमारी सैल्वेशन जो है ना वो इस चीज पे है। उनका ये होता था कि अल्लाह ताला पर ईमान लाएं और आखिरत पर ईमान लाएं, ठीक है। और उसके बाद जो है ना ऑफ कोर्स वो कहते थे कि मैं अल्लाह ताला का नबी हूँ जो तुम्हारी तरफ आया हूँ, मैं तुम्हें इन चीजों से रोकता हूँ, तुम इन चीजों से बाज आ जाओ और तुम ये चीजें करो, वो शरीयत आ जाती है, ठीक है। जो बेसिक जो मैसेज होता था वो ये होता था कि अल्लाह ताला पर ईमान लाएं और आखिरत पर ईमान लाएं। क्योंकि आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि हमसे पहले अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अस्तगफिरुल्लाह कौमें जो थी वो या तो रिश्वत देती थी नबियों को, उनको बुरा भला कहती थी, उनको उनके शहरों से निकाल देती थी, एंड पे सीधा सीधा कत्ल कर देते थे। तो कुरान मजीद में साफ साफ लिखा हुआ है, सूरह बकरा की आखिरी आयत पढ़ें तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि वो अपने पहली उम्मतें जो है वो अपने लोगों को कत्ल कर देते थे। माशाल्लाह माशाल्लाह, चश्मे बदूर। मेहरबान, देर कर दी आते आते। बहुत देर कर दी, मोबाइल खोला है तो ख्याल आया है कि देखो ना। कोई बात नहीं।
میں آپ کے لیے हाँ جو ہے نا آپ کے لیے میں ایک فاسٹ ریپلے کر دیتا ہوں. ہم لوگ حضرت ادریس علیہ السلام کی سٹوری پڑھ رہے ہیں. حضرت ادریس علیہ السلام جو تھے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے چھٹے جو تھے وہ گرینڈ چلڈرن تھے. اینڈ دین ہی ہیو لرنڈ अच्छा الاٹ فرام حضرت شیس علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام. اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو 3 علوم سے نوازا تھا. پہلا علم جو تھا وہ تھا لکھنے کا علم سکھایا تھا. دوسرا علم اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو ایسٹرونومی کا سکھایا تھا جو علم فلکیات ہوتا ہے. اور تیسرا علم अच्छा سکھایا تھا ملبوسات کا، گارمنٹس کا. تو حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد جو ہے لوگوں نے گارمنٹس پہننا شروع کیے، گارمنٹس بنانا شروع کیے، دوسروں کو سکھانا شروع کیا. ٹھیک ہے، یہاں سے اب ہم ठीक کنٹینیو کریں گے. ठीक ٹھیک ہے. اب جو حضرت ادریس علیہ السلام تھے وہ کن کو تبلیغ دے رہے تھے؟ وہ تبلیغ دے رہے تھے قابیل کے قبیلے کو. کیونکہ حضرت شیس علیہ السلام نے بھی کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جو دوسری پارٹی تھی یعنی کہ جو اگینسٹ پارٹی تھی وہ آ چکی تھی، وہ قابیل کا قبیلہ تھا. تو حضرت شیس علیہ السلام نے حضرت شیس علیہ السلام نے قابیل کے قبیلے کو اسلام کی دعوت دی، ان کو سیدھی راہ پہ لانے کی کوشش کی. اینڈ دین ادر تھنگس. اینڈ دین اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نے بھی یہی کیا. کیونکہ ان کے زمانے میں قبیل کے زمانے میں زنا حیا ختم ہو چکی ہوئی تھی، زنا بڑھ چکا ہوا تھا، میوزک اور شراب مجھے پتہ نہیں کہ اس وقت تک آ چکی ہوئی تھی کہ نہیں. اور یعنی کہ the land was full with the corruption. تو اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نے انہیں باقی انبیاء کی طرح اسلام کی دعوت دینے کی کوشش کی اور دن رات انہوں نے ایک کیا، اسلام کی دعوت دی. لیکن اسلام کا پیغام وہ لوگ ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. تو that it's very important. This was the first time in the history of the deen of Allah a Nabi have decided to start a war. Means the Sunnah of Anbiya, jihad, right? تو سب سے پہلے جو جہاد تھا وہ حضرت ادریس علیہ السلام نے شروع کیا. اینڈ دیٹ واز اگینسٹ دا قبیلہ آف قابیل علیہ السلام. سوری دیٹ واز اگینسٹ قابیل کا جو قبیلہ تھا، رائٹ. اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس جو جنگ تھی اس میں حضرت ادریس علیہ السلام کو فتح نصیب فرمائی. اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام اپنا میسج کنٹینیو کرتے گئے. جو لوگ بعد میں آتے رہے ان تک اپنا پیغام پہنچاتے رہے. حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی جو جنریشن تھیں ان کو اسلام کے بارے میں سکھایا تھا کہ آنے والے وقت میں بھی اگر کوئی دوبارہ دین سے پھر جائے تو اس کی اصلاح ہو سکے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو ایک اور فضل سے نوازا تھا. وہ یہ تھا کہ جو لوگ وہاں پر موجود تھے وہ جتنے بھی اچھے کام کریں گے ان کا ثواب حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی ملے گا. یہ یاد رکھنا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ سٹوری کے اینڈ پہ ہم آ رہے ہیں. تو یہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے. بیسیکلی یہاں سے حضرت ادریس علیہ السلام کی وفات کا جو سلسلہ ہے وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو ایک فضل سے نوازا. وہ فضل یہ تھا کہ اگر کوئی بندہ ان کے دور میں کوئی اچھا کام کرے گا، نیکی کا کام کرے گا، تو اللہ تعالیٰ حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی اس بندے کا یا بندی کا ثواب دے گا. تو حضرت ادریس علیہ السلام نے جب حساب لگایا تو اس وقت تک تو وہ کافی بوڑھے ہو چکے ہوئے تھے اور اکارڈنگ ٹو دا کیلکولیشن ان کی عمر تو بہت کم رہ گئی ہوئی تھی. تو وہ نا فرشتوں میں سے ایک فرشتے کو جانتے تھے. اب وہ کس طریقے سے جانتے تھے یہ آپ کو، مجھے اور کسی اور کو پتہ نہیں لگ سکتا کیونکہ وہ اللہ کا نبی تھا اور اللہ کا نبی جو ہے وہ فرشتے کے ساتھ دوستی کر سکتا ہے. اب وہ کیسے کی یہ ہمیں نہیں پتا. تو حضرت ادریس علیہ السلام کا فرشتوں میں سے ایک فرشتہ دوست تھا.
حضرت ادریس علیہ السلام نے اس فرشتے سے کہا کہ میں تو چاہتا ہوں کہ میری عمر بڑھ جائے تاکہ میں زیادہ دیر کے لیے زندہ رہوں. میں زیادہ دیر کے لیے زندہ رہوں گا تو لوگ زیادہ نیک عمل کریں گے. جب زیادہ نیک عمل کریں گے تو مجھے بھی ان کا شیئر ملے گا. شیئر ہولڈر میں بن چکا ہوں, اللہ تعالیٰ نے مجھے بنا چکا ہے. تو اس فرشتے نے کہا کہ دیکھو, جو اللہ تعالیٰ نے ڈگری جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے آپ کی, یار ڈگری کو کیا کہتے ہیں اردو میں خالد؟ سر جی سر کیا کہہ رہے ہیں؟ ججمنٹ ہوتی ہے نا, ڈگری کو کیا کہتے ہیں یار؟ DECRE, فیصلہ ہوتا ہے نا. فیصلہ. ہاں, اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ آپ کے حق میں فیصلہ دے دیا ہوا ہے. فیصلہ نہیں ہے, ایک اور لفظ ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے آپ کے حق میں فیصلہ دے دیا ہوا ہے. آپ کی جتنی عمر ہوگی اتنی ہی عمر رہے گی, اس سے بڑھ نہیں سکتی. لیکن اللہ تعالیٰ سے بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لہٰذا کیا ہوا, اس فرشتے نے جو ہے فرمان بھی نہیں, ایک اور چیز ہے, فرمان جاری کرنا, ایک اور نہیں, ایک اور چیز ہے, وہ ہے اللہ تعالیٰ نے ڈیش لکھ دی ہوئی ہے. اب وہ کیا لفظ ہے وہ میرے ذہن میں نہیں آ رہا. اچھا, بہرحال وہ حضرت ادریس علیہ السلام اس فرشتے کے نا بیک پہ وہ چڑھے یا سوار ہوئے تو, اور پھر وہ جو ہے وہ اسینڈ کیے آسمانوں پہ, اوپر گئے. تو انہوں نے پہلا آسمان پار کیا, پھر دوسرا آسمان پار کیا, پھر تیسرا آسمان پار کیا. کین یو جسٹ امیجن کہ ایک نبی جو دنیا میں اسلام کی تبلیغ کر رہا ہے, جہاد کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی چیزوں سے نوازا ہے کہ وہ آسمانوں میں اڑ رہا ہے. مطلب اٹس ریئلی آؤٹ آف دی باؤنڈریز آف اوور برین کہ ہم لوگ ان چیزوں کے بارے میں ہم سوچ ہی نہیں سکتے, اندازہ ہی نہیں لگا سکتے. لیٹ الون کہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جنت تیار کی ہوئی ہے, جنت کے اندر نعمتیں تیار کی ہوئی ہیں, ان چیزوں کے بارے میں تو ہم یعنی کہ سوچ ہی نہیں سکتے. تو وہ پہلے آسمان سے گزرے, دوسرے آسمان سے گزرے, تیسرے آسمان سے گزرے. چوتھے آسمان پہ جب آئے تو ان کو وہاں پہ ملک الموت ملا, جنہیں حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے. اور حضرت اسرائیل علیہ السلام کے بارے میں بتاؤں تو یہ ہے کہ حضرت اسرائیل کا نام قرآن مجید میں نہیں ہے. کیا آپ لوگوں کو اس بارے میں پتا تھا؟ قرآن مجید میں حضرت اسرائیل کو ملک الموت کے نام سے پکارا گیا. سوری, قرآن مجید میں حضرت اسرائیل کو ملک الموت کے نام سے پکارا گیا. ٹھیک ہے, جو اسرائیل ہے, جو نام اسرائیل ہے وہ احادیث سے آیا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے آیا. احادیث کے مطابق کچھ احادیث کے مطابق ان کا نام حضرت اسرائیل تھا, لیکن قرآن مجید میں ان کو ملک الموت ہی کہا گیا. تو چوتھے آسمان پہ ملک الموت ان کو نظر آیا, اور ملک الموت ان کو کہتے کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ کہتے جی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شیئر ہولڈر بنا دیا ہے, تو یہ اب کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے زیادہ عمر چاہیے, تو ہم اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں. کہتے ہیں کہ ادریس ادھر ہے, بتائیے میرے پیچھے ہے. تو انہوں نے کہا آگے سے کہ سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا تھا کہ ادریس کی جان چوتھے آسمان پہ نکالنی ہے. اور اس وقت میں اتنا پریشان تھا کہ ادریس, ان کے مطابق ادریس, ہمارا تو ادریس علیہ السلام, ادریس زمین پہ ہے, اور میں اس کی چوتھے آسمان پہ کیسے اس کی جان نکالوں گا؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. وہ زمین پہ ہیں, میں چوتھے آسمان پہ ہوں. وہ اوپر تبھی آ سکتے ہیں کہ میں ان کی جان زمین پہ نکال کے اوپر لے کے آؤں. نہ وہ اوپر آ سکتے ہیں
اور میں ان کی زمین پہ جان نہیں نکال سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ چوتھے آسمان پہ نکالو. تو میں اس چیز میں تھا کہ اتنی دیر میں مجھے تم مل گئے. تو پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے جو ہے نا وہ کہا کہ ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ کی رضا اس پر راضی. اور اس کے بعد جو ہے ملک الموت نے حضرت ادریس علیہ السلام کی جان قبض کر لی. اس کی جو ٹیسٹیفیکیشن یعنی کہ اس کی جو ریکگنیشن ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کی تھی. جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسراء والمعراج پہ گئے تھے تو حضرت ادریس علیہ السلام سے ان کی ملاقات چوتھے آسمان پر ہوئی تھی. ٹھیک ہو گیا جی. اور جو چوتھے آسمان پہ جو ملاقات ہوئی تھی اس کا ذکر صحیح بخاری میں بھی موجود ہے. یہ ہماری تھی سٹوری حضرت ادریس علیہ السلام کی. دیٹس اٹ. حضرت ادریس علیہ السلام کی جو سٹوری ہے وہ ہمارے پاس اتنی ہی ہے. نیکسٹ جو سٹوری ہے وہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کی. تو وہ تھوڑی سی انٹرسٹنگ ہوگی کیونکہ اس وقت جو ہے نا وہ شیطان کا فائنل اٹیک آ گیا تھا. اور انشاءاللہ ہم اگلی کلاس تو نہیں ہوگی لیکن اس سے اگلی کلاس میں ہم جو کہ جنوری میں ہوگی اس اگلی کلاس میں ہم پڑھیں گے کہ شیطان کا فائنل اٹیک اس نے کیسے شروع کیا تھا فائنل اٹیک. اوکے جی. سٹوری حضرت ادریس علیہ السلام کی ختم ہو گئی ہے. we can share anything if you want. Otherwise we will see in the next episode.